جو لوگ ان کے مخالفین ہیں ان کو سب سے بڑا اعتراض بریلویوں پہ یہ ہے کہ آپ حضرت عمر کو تو حضرت عمر کہتے ہو, حضرت ابوبکر کو حضرت ابوبکر کہتے ہو, اور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو. آپ جس کو کہہ رہے ہیں نا یہ ٹائٹل ہی کوئی نہیں ہے. جی جی, جن علماء کے آپ سوالات لے کے آئے نا وہ کہتے ہیں پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر ٹائٹل ہے نا تو اعلیٰ حضرت ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شیخ الاسلام تو شاہی کوئی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ہے, اور احمد بریلوی اعلیٰ حضرت بریلوی ہے. وہ کہتے ہیں یہ شیخ الاسلام سے بڑا ٹائٹل ہے جو آپ نے دیا, جو ٹائٹل آپ نے حضرت عمر کو نہیں دیا ہوا. آج تک کسی نے کہا اعلیٰ حضرت عمر, سب کہتے ہیں حضرت عمر, حضرت ابوبکر, حضرت عثمان, حضرت علی. تو دیوبند اور اہل حدیث کہتے ہیں وہ بریلویوں خلفائے راشدین چھڑے حضرت اور تمہارا ابا اعلیٰ حضرت. تو سرکار اپنے علم میں اضافہ کرے, یہ بہت بڑی ڈگری ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو میں کیا کروں میرے بھائی, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مخالفین کیا سوچتے ہیں تو آپ اپنی ڈکشنری میں آج کے بعد یہ ایڈ کر لیں کہ اعلیٰ حضرت عمر کسی نے نہیں کہا, اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں. حضرت عمر کو چھڑا حضرت کہتے ہیں, ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, اور یہ وہ اعتراض ہے جو اہل حدیث بریلویوں پہ کرتے ہیں. تو اپنی ڈکشنری میں ایڈ کر لیں, یہ اعلیٰ حضرت بہت بڑی ڈگری ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. ویسے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے, لیکن میں کہتا ہوں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق کو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر, عمر کو کہتے ہیں حضرت عمر, عثمان کو کہتے ہیں حضرت عثمان, علی کو کہتے ہیں حضرت علی, حسن کو کہتے ہیں حضرت حسن, سلمان فارسی کو کہتے ہیں حضرت سلمان, عمار ابن یاسر کو کہتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر, اور مولانا شاہ احمد رضا کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت. ذرا دقت ہوتی ہے کہ بڑے قافلوں سے کسی کو بڑا کہنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا جیلمی کی طرف سے اور پنڈی کے ریاض شاہ صاحب کی طرف سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معروف لقب اعلیٰ حضرت کے اوپر ایک اعتراض کیا گیا اور ایک وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ریاض شاہ صاحب نے تو یہ کہا کہ جب میں اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں جب صحابہ کا نام لیا جاتا ہے تو عمار بن یاسر کو حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں, دیگر صحابہ کو حضرت کہتے ہیں. تو امام احمد رضا کو جب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور اس سے ملتی جلتی بلکہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے مرزا جیلمی نے بات کی اور یہ کہا کہ بریلویوں کے نزدیک پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا ٹائٹل وہ اعلیٰ حضرت ہے. یہ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو ابو بکر صرف حضرت ابو بکر, حضرت عمر صرف حضرت عمر, اور جب احمد رضا بریلوی صاحب کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کہتے ہیں. مرزا جیلمی کا یہ بہت بڑا مغالطہ ہے, اور جہاں تک ریاض شاہ صاحب کی تکلیف کا تعلق ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ہم اپنے سنی بھائیوں کے لیے اس کا علاج پیش کر دیتے ہیں کہ اس طرح کے جو ٹائٹلز اور القابات بزرگان دین کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا صحابہ اکرام علیہ رضوان کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اس میں استغراق حقیقی مراد نہیں ہوتا, اور نہ کوئی مسلمان ایسے موقعوں پر استغراق حقیقی مراد لیتا ہے. مثلا صحابہ اکرام علیہ رضوان میں سے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آتا ہے تو ان کے لیے صدیق اکبر کا ٹائٹل استعمال ہوتا ہے, اور حضرت عمر کے لیے فاروق اعظم کا ٹائٹل استعمال ہوتا ہے. اسی طرح فقہا میں سے, فقہا کے طبقہ میں سے جب فقہا کا ذکر ہوتا ہے تو امام ابو حنیفہ کے لیے امام اعظم کا ٹائٹل استعمال ہوتا ہے. اولیاء اللہ کے طبقہ میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے غوث اعظم کا ٹائٹل استعمال ہوتا ہے. اسی طرح محدثین کے ہاں بالخصوص امام ابن خزیمہ جن کی معروف کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ, امام ابن خزیمہ المتوفہ 311 ہجری, محدثین کے نزدیک ان کا ٹائٹل امام الائمہ استعمال ہوتا ہے. امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء کے اندر اور دیگر محدثین نے اسماء و رجال کی کتابوں کے اندر جہاں محدثین کا تذکرہ کیا وہاں جہاں بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو تقریباً ان کے نام کے ساتھ امام الائمہ کا ٹائٹل استعمال کیا جاتا ہے. شیخ المشائخ, امام الائمہ, قاضی القضات,
امام اعظم، غوث اعظم، صدیق اکبر، فاروق اعظم، اعلیٰ حضرت، یہ جو ٹائٹلز استعمال کیے جاتے ہیں ان میں استغراق حقیقی مراد نہیں ہوتا، بلکہ استغراق احد یا استغراق عرفی مراد ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ اگر ان مقامات پہ استغراق حقیقی مراد لیا جائے جیسے صدیق اکبر یا فاروق اعظم، تو پھر تو حضرت ابو بکر صدیق کے لیے صدیق اکبر کا ٹائٹل استعمال کرنا کفر بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدیق اکبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، فاروق اعظم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ لیکن یہاں جب صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا ٹائٹل جناب سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو استغراق حقیقی کے معنی میں نہیں بلکہ استغراق احد یا استغراق عرفی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ورنہ ریاض شاہ صاحب کو یہاں اعتراض کیوں نہ سوجا کہ قرآن مجید نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو قرآن نے ان کو صدیق کہا، ادریس علیہ السلام کو قرآن نے صدیق کہا، سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن نے صدیقہ کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف صدیق، ادریس علیہ السلام صرف صدیق، اور ابو بکر صدیق اکبر۔ یہاں اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ اور حضرت عمر کے لیے فاروق اعظم کے ٹائٹل پر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ اور یہی جواب مرزا جیلمی اور اس کے فالورز کو ہے۔ اسی طرح امام الائمہ امام ابن خزیمہ کو کہا جاتا ہے، قاضی القضات کہا جاتا ہے، حکام کے ہاں حاکم اعلیٰ کا ٹائٹل اور لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو درخواستیں اپلیکیشنز لکھی جاتی ہیں ان کے اندر بھی جناب اعلیٰ جناب عالی کے کلمات اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان پر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ تو ایسے موقعوں پر جب یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہاں استغراق حقیقی مراد ہی نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی مسلمان کا تصور جا سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے موقع پر استغراق حقیقی والا معنی مراد لے۔ اب لفظ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو استغراق احد اور استغراق عرفی کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، یعنی ان کے طبقے کے جو لوگ ہیں، ان کے طبقے کے جو حضرات ہیں، ان حضرات میں سے سب سے اعلیٰ حضرت، اور یہ لقب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مرزا جلمی یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب کو کہتے ہیں تو دیوبندی ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیوبندی اعتراض کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ تو خود اپنے علماء کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ یہ ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تذکرۃ الرشید سے، مولوی عاشق الہی میرٹھی دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی تذکرۃ الرشید۔ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم رشید احمد گنگوئی کے حالات زندگی پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 46 پہ اور صفحہ نمبر 80 پہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو کئی مقامات پہ اعلیٰ حضرت لکھا ہے۔ دیوبندی اپنے علماء کے لیے بھی اعلیٰ حضرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک اور حوالہ یہ ڈاکٹر اقبال کی کتاب ہے کلیات اقبال، اس میں کلیات اقبال کا میرے پاس صفحہ نمبر 371 ہے۔ اس میں نادر شاہ افغانی ان کے لیے لکھا کہ اعلیٰ حضرت شہید امیر المومنین نادر شاہ غازی۔ اسی طرح ڈاکٹر اقبال نے ایک اور مقام پہ ایک خط میں نواب آف بہاولپور کو اعلیٰ حضرت لکھا ہے۔ یہ مجموعہ مکاتب اقبال ہے، اقبال نامہ کے نام سے اقبال اکیڈمی سے شائع ہوا۔ اس میں صفحہ نمبر 277 ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے نواب آف بہاولپور کو اعلیٰ حضرت لکھا ہے اور نادر شاہ کو اعلیٰ حضرت لکھا۔ دیوبندیوں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو اعلیٰ حضرت لکھا، اور پھر صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے سیدنا صدیق اکبر کے لیے صدیق اکبر کا ٹائٹل محدثین نے اس کا تذکرہ کیا، اور خود مرزا جیلمی کے بابا حافظ زبیر علی زئی نے فتاوی علمیہ میں صفحہ نمبر 140 پہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر لکھا۔ یہ حافظ ذہبی کی کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے امام اعظم کا ٹائٹل استعمال کیا گیا۔ یہ حافظ ابن بطہ کی کتاب ہے الابانہ، اس میں جناب سیدنا صدیق اکبر کے لیے صدیق اکبر کا ٹائٹل استعمال کیا گیا۔ حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم لکھا۔ سیدنا علی بن عثمان الحجویری داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جناب ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر لکھا۔ تو یہ جو ٹائٹلز اور القابات صحابہ، تابعین، فقہاء، ائمہ محدثین اور بزرگان دین کے لیے استعمال ہوتے ہیں،
یہ ٹائٹلز اور القابات ان مقامات پہ استغراق حقیقی والا معنی مراد نہیں ہوتا، بلکہ استغراق عہد اور استغراق عرفی مراد ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ الفاظ جو ہیں وہ بلا نکیر کے امت کے اولیاء کے لیے اور سلف صالحین اور صحابہ کے لیے جاری و ساری ہیں، اور آج تک امت ان کو استعمال کرتی آ رہی ہے۔ اور باقی رہا مرزا جلمی کا یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت کا ٹائٹل یہ بریلویوں کے نزدیک پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے، یہ مرزا جلمی کا بالکل بدترین جھوٹ ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ جب ہم امت میں سب سے بڑے اولیاء اللہ صحابہ علیہم رضوان کے لیے سب سے بڑا ٹائٹل دیکھتے ہیں تو وہ ہے صدیق اکبر کا ٹائٹل۔ نبیوں کے بعد جو سب سے بڑا رتبہ ہے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے بعد، وہ صدیقین کا ہے، اور امت میں سب سے بڑے صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب یہ ٹائٹل صحابہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ صدیق اکبر فی صحابہ، فاروق اعظم فی صحابہ، نبیوں کے اعتبار سے نہیں، صحابہ کے اعتبار سے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا جاتا ہے تو امام اعظم فی الائمہ۔ اسی طریقے سے امام الائمہ کا ٹائٹل امام ابن خزیمہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ اپنے طبقے کے علماء کے درمیان۔ اعلیٰ حضرت کے لیے جب اعلیٰ حضرت کا ٹائٹل استعمال ہوتا ہے تو نعوذ باللہ تعالیٰ صحابہ یا نبیوں کے مقابلے میں نہیں، بلکہ اپنے طبقے کے جو حضرات ہیں ان حضرات میں سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور باقی رہ گیا ریاض شاہ صاحب کا یہ اعتراض کرنا کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو آپ کو امام اعظم کے لفظ سے تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کو غوث الاعظم کے لفظ سے تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ اعلیٰ حضرت ہی کے لفظ سے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اسی طرح آج بھی اشتہارات پہ دیکھ لیں، جو سادات ہیں ان کے لیے سید السادات وغیرہ کے ٹائٹل استعمال کیے جاتے ہیں، ان ٹائٹل سے آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ اعلیٰ حضرت ہی سے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تو وجہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ ناسبیت و خارجیت اور رافضیت کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو یہ جو تکلیف ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ سامنے آتی ہے